السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں، انیک ناجی ہیں ہمارے ساتھ، اور امریکہ سے رؤف کلاسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ، ہر کوئی بیرون ملک جانے کو ہی ترجیح کیوں دیتا ہے؟ لوگ باہر جانے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، پھر لوگ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کی جمع پونجی بھی لٹاتے ہیں، اور لوٹنے میں سب سے اہم کردار ان ایجنٹوں کا ہوتا ہے جو مجبور لوگوں کی بے بسی اور خراب حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخر کیوں لوگ باہر کے ملک ہی جا کر ہی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں آخر کیوں نہیں؟ کیا وجہ خراب حالات، خراب معیشت، پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریوں کا نہ ملنا اور دہشت گردی ہے؟ کون سی آخر بڑی وجوہات ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے کل ریمارکس دیے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے۔ شہریوں کی زندگی کا تحفظ اور بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا آخر حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے اب لا آفیسر سے رائے طلب کی ہے کہ اگر اس حوالے سے حکومتیں لوگوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی نہیں بناتی تو آئین کے مطابق کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں عقل واشنگٹن سے آتی ہے کہ سبسڈی ہی ختم کر دیں؟ یہ ریمارکس دیے ہیں کل سپریم کورٹ نے، تو کیا اب لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی بھی واشنگٹن سے ہی اجازت ملے گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ روزانہ کی طرح ہم آپ سے ایکسکلوسیو خبریں بھی شیئر کریں گے کہ آج کی کیا ایکسکلوسیو خبریں ہیں۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب، آج تو ہم ایک بات کریں گے جو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کلیمٹی ہٹ کر رہی ہے سندھ کے ڈسٹرکٹس کو۔ اس سے پہلے ٹھٹھا ہٹ ہوا، اب پھر ہٹ ہو گیا۔ ٹھٹھا اور سجاول میں 48 بچے مر چکے ہیں، اور ابولا ایک ربولا نامی وائرس وہ خسرے کا ہی وائرس ہے، وہ اس نے دوبارہ ہٹ کر دیا ہے، اور اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ یہ بیماری کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور یا اسی طرح لوگ سفر کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بات کریں گے تھوڑی سی 16 تاریخ کو بھارتی الیکشن کا رزلٹ آنا ہے، تو اس پہ ایک ان کے ویٹرن جرنلسٹ نے کچھ لکھا ہے، کچھ فیکٹس اینڈ فیئر شیئرز کیے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی ذات کے ہندو، مسلمان اور کرسچین، اور یہ جو پورا ایک ہندوتا اور اس کو ایک ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہا ہے ویسٹ تھرو مودی، یہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو وہاں کیا منظرنامہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ انیک شازیہ، آج بات کریں گے افغان مہاجرین کے اوپر پاکستان میں جو موجود ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ مثلا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی تعداد شاید انہوں نے پاکستان کی آبادی کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے، یعنی یہ کہ سندھیوں سے زیادہ آبادی اب جو ہے وہ پنجابیوں کے بعد پختونوں کی ہے، کیونکہ افغان مہاجرین کی زیادہ تعداد پختونوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو فکر بتاؤں کہ 2012 میں جو افغان مہاجرین واپس اپنے وطن گئے تھے ان کی تعداد 83,000 تھی، لیکن اس سال ابھی تک جو واپسی ہوئی ہے وہ محض 2,000 ہے بس۔ اور آگے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یعنی یہ ویسٹرن یہ جو ٹروپس ہیں یہ پل آؤٹ ہوتے ہیں افغانستان سے، تو اکانومی ان کی بہت ویک ہوگی اور بہت زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں گے۔ تو اس کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اگر وقت ملا تو نائجیرین جو حکومت ہے انہوں نے بوکو حرام سے مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، اگر موقع ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کے پاس کیا ہے آج؟ کلاس صاحب کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے، کوشش کریں گے جیسے ہی ان سے رابطہ ہو تو ان سے بھی آج کی کیا وہ ہمارے ساتھ خبریں شیئر کریں گے، ان سے خبریں لے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین ہمیں آج بات کرنی ہے کہ جو ایجنٹ جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور لوگ سمندروں میں ڈوبتے ہیں، لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے باہر جانے کے جو خواب ہیں آخر وہ نہیں ٹوٹتے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ باہر کے ملک جانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں؟ قاضی صاحب، آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں کوئی اس کے لیے ہمارا نیوکلیر سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑا آسان اور بڑی سادہ بات ہے کہ جب آپ کو اپنے ہاں روزگار نہیں ملتا، پھر اس وقت آپ کی جو یوتھ ہے تقریباً 65% یوتھ ہے اس وقت، جو ہماری آبادی میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے، اور وہ نوجوان جو ہیں آگے جب دیکھتے ہیں کہ مستقبل نہیں ہے اور انہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی وہ، لیکن ہر آدمی کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، اس کی زندگی ہوتی ہے، اسے زندگی کے ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے اسے خوراک چاہیے ہوتی ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد اسے تعلیم چاہیے ہوتی ہے، صحت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں جب وہ جوانی میں جاتا ہے تو وہ بھی خواب دیکھتا ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں فلموں میں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم محبت کے گیت گاتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق انہیں نظر آتا ہے۔ تو پھر وہ اس زندگی، کیونکہ یو نیور لیو ٹوائس، زندگی تو 2 دفعہ نہیں ملتی آپ کو، ایک اگلی دنیا ہے، اس دنیا میں تو 1 دفعہ ہی ملتی ہے آپ کو۔
تو اب یہ ہے کہ وہ اس اپنی زندگی میں اپنے خواب تلاش کرتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. اور اس جان پہ کھیلنے میں پھر کچھ لوگ ہیں جن کا دھندا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی محرومی کا کاروبار کرتے ہیں, وہ لوگوں کی وہ انہیں جھوٹے, جیسے ہماری فلمیں جھوٹے خواب بیچتی ہیں, جیسے ہمارے ڈرامے جھوٹے خواب بیچتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو ڈرامے میں جو ہمیں پجارو گاڑی یا وہ سب کچھ نظر آتا ہے وہ یوتھ کی تو اپنی زندگی کی جو 80-90% یوتھ ہے اس کی زندگی میں نہیں ہوتا, تو وہ اس کی پرسو کرتے ہیں. اور پھر وہ خواب جو ان کے بیچنے والے وہاں درندے بیٹھے ہیں وہ ان سے ان کی باقی کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں. لیکن میں الٹیمیٹلی کس کی ذمہ داری ہے؟ جب آپ اپنی دوسری سٹوری پہ آئیں گی تو آج جس طرح سپریم کورٹ نے آرٹیکل 9, 14 اور 38 کا جو کیا ہے, تو یہ میں ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا, میں آج اپنی سٹوری میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ کیا کیا لازمی قرار دیتی ہیں ریاست اور حکومت کے لیے, اور جب ان کی ڈینائل ہوتی ہے تو پھر سمندروں میں وہ گرتے ہیں یا بارڈر گارڈ کی گولیاں کھاتے ہیں. کلاسر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شاہ آواز آ رہی ہے آپ کی. ہم بات کریں کہ ایجنٹ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں, اس پر میں آپ کا ٹیک لینے سے پہلے آپ اپنی آج کی خبریں پہلے ہمارے ساتھ شیئر کر لیں کہ آپ بتائیں گے کیا, پھر بعد میں ٹیک لیتی ہوں آپ سے. جی شاہ جو آج آپ کے ساتھ سٹوری یہ شیئر کریں گے وہ بیسیکلی اس پہ الیکشن ٹریبیونلز پہ ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کچھ ڈیٹا اور فگرز میرے پاس آئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سیاستدان جتنے بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اس پہ یہ الیکشن پہ سوال نشانات اٹھے ہیں, تو اس میں کوئی جو بڑی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ اور بھی ہیں. ایک بڑی وجوہات یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل جو ہیں یہ اپنا کام کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہے ہیں, اور ایک سال میں جو انہوں نے یہاں پہ فیصلے کیے ہیں ان پہ دھاندلیوں کی کمپلینٹس کی گئی تھیں وہ بڑی شاکنگ ہے کہ ابھی بھی ایک سال گزرنے کے بعد 199 کیسز ان کے پاس پڑے ہوئے جن کے فیصلے نہیں ہوئے, اور قانون کے تحت انہوں نے آ کے 3 مہینے میں یہ فیصلے کرنے تھے. تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں ذرا بریک اپ دوں گا کہ ٹوٹل کتنے یہاں پہ پٹیشنز کی گئی تھیں الیکشن کے بعد 2013 کے بعد, اس میں کتنے ٹریبیونلز بنائے گئے, ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, کہ جتنی بھی اس وقت یہ لڑائی جھگڑے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر الیکشن ٹریبیونلز نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا ہوتا, کیونکہ انہوں نے کیا ہوتا تو شاید اس طرح سوالات نہ اٹھتے. تو یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر. ٹھیک ہے, ساتھ ہی میں آپ کا ٹیک بھی لے لیتی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں کلاسر صاحب کہ آخر لوگ باہر کے ملک جا کر ہی اپنے خواب کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں. بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ایجنٹ لوٹتے ہیں, لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, کئی لوگ بارڈر پر گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. آخر کیوں لوگ اپنے خواب باہر کے ملک جا کر ہی پورا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو شاید یہ سٹوری میں نے پڑھی ہے, میرا خیال ہے ہمارے یہ روزنامہ دنیا میں حافظ فیض محمد احمد صاحب ہیں ہمارے رپورٹر, ان کی سٹوری بہتر تو ہوتا اگر آپ ان سے پہلے بات کر لیتے, وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتاتے تفصیل سے, کیونکہ سٹوری انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہے اور اچھی سٹوری فائل کی ہے جو میں آپ یہ پروفیشنل لیول پہ, تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کا ٹیک لیتے کہ وہ اس طرح ان کا فون ہم اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ اٹینڈ نہیں کر رہے فون ہمارا. تو بہرحال اس میں جو قاضی صاحب جیسے کہہ رہے تھے, ایک بات جو دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, میں ان کو انور بیگ صاحب کو جانتا ہوں پچھلے کئی عرصے سے. بیگ صاحب کے پاس ایک پورا پلان تھا اور جس میں یہ آصف زرداری کے پاس بھی لے کے گئے, گیلانی صاحب کو بھی دیا, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ آپ لوگوں کو میں 10 لاکھ بندے لیگل طریقے سے میڈل ایسٹ میں یا دوسرے جو ممالک ان میں ہم بھیج سکتے ہیں. جیسے بھٹو صاحب نے آپ کو یاد ہوگا 70s میں بھیجے, جن کا جو مال ہے ہم آج تک کھا رہے ہیں, پاکستان کو مل رہے ہیں. ان تینوں نے کوئی امپورٹنس نہیں دی. نہ زرداری صاحب نے اس پلان پہ عمل کیا, میں اس کے ساتھ لنک جوڑتا ہوں کہ لنک کیا بنتا ہے. نہ ان کو زرداری صاحب نے گھاس ڈالی, نہ ان کو گیلانی صاحب نے ان کی بات سنی, نہ ایون یہ نواز شریف صاحب نے ان کو گھاس ڈالی. جب یہ پلان پیش کیا گیا کہ 10 لاکھ بندے ہر سال ہم پاکستان سے لیگل مینز کے ذریعے ان کو اچھے طریقے سے میڈل ایسٹ یا دوسرے ملکوں میں ہم بھیج سکتے ہیں, اگر وہ پلان مان لیے جاتے یا ابھی بھی ان پہ کچھ عمل کر لیا جاتا, یہ بیچارے لوگ جو پیسے دیتے ہیں, جو اس طرح لوٹے جاتے ہیں, جو سٹوری میں پڑھ رہا تھا اس کی حافظ فیض صاحب کی, اور جو ظلم میں تشدد ہوتا ہے, گولیاں کھاتے ہیں, تو یہ نہ ہوتا. قاضی صاحب کی بات ٹھیک ہے, ہماری ریاست کرول ایک ریاست ہے, ریاست کے انسٹیٹیوشن وہ بہت ظالم ہے, لوگ تو ہیں ظالم. جیسے منیر نیازی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے, قاضی صاحب بھی وہ سنائیں گے, باقی کوئی شعر مجھے سارے نہیں یاد رہتے, کہ جہاں پہ ریاست ظالم ہے, یہاں پہ آپ کی بیوروکریسی ظالم ہے, لوگ بھی یہاں پہ ظالم ہیں. ٹھیک, مجھے بریک لینے دیں. کلاس کا پروگرام میں وقت ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر انیک اسی پر میں آپ سے بھی بات کروں گی. ناظرین ٹیک اے بریک.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आजकल लोगों को ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और लिबिया भिजवाने का झांसा देकर रकम बटोरने का जो धंधा है ये उरूज पर है। अनीक जब प्रोग्राम तलाश करते थे, इन्होंने एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम इस पर किया था। अनीक, कोई ऐसा वाकया शेयर करें कि कोई इस तरह वाकई लुटा हुआ, और आप मुझे बता रहे थे कि आप समंदर तक गए जहां से लॉन्चेज आती हैं लोगों को लेकर। जी बिल्कुल, वहां भी गया, और फिर यहाँ जो मंडी बहाउद्दीन है, जहाँ के इलाके स्टोरी में भी जिक्र है, बहुत लोग जाते हैं। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। मैं वहां गया और मैंने जाके लोगों से पूछा कि एजेंट्स हैं वहां जो, ये काजी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि महरूमियों का जो कारोबार करते हैं उसमें डबल शाह जैसे लोग भी होते हैं, उसमें ये लोग भी होते हैं। अच्छा, अब एजेंट्स हैं, सबको पता है, वो पैसे लेके उसे कहते हैं डंकी लगाना। डंकी लगाना उस लोकल लैंग्वेज, डंकी लगाने का मतलब ये है कि ये पैदल जो जाते हैं, यानी ये कराची जाएंगे, बलूचिस्तान से फिर ईरान, फिर आगे टर्की, और आगे फिर वहां से ये निकलने की कोशिश करते हैं। तो उस डंकी लगाने में यानी जो रास्ते में इनके साथ जो ट्रेजेडीज होती हैं, ये अब देखना, बॉर्डर्स आप क्रॉस कर रहे हैं, इलीगल है, आपके पास डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है, आपको कहीं गोली लग सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर जो ये वहां पहुंचते हैं, टर्की अगर पहुंच भी गए तो वहां जाके स्टोरी में बिल्कुल ठीक लिखा है, मैंने उन विक्टिम्स को जाके इंटरव्यू किया है। अच्छा। कि पहुंच भी गए तो वहां एजेंट ने उसको रखा और उसके घर वालों को पीछे फोन किया कि अब ये हमारे पास ये जरगमाल है, उसको मार मार के फोन करवाते हैं कि इतने पैसे फ्लैश शख्स के हवाले करो मजीद। नहीं, कुछ तो झूठ बुलवाते हैं कि हम पहुंच गए जहां हमने पहुंचना था, ये भी करवाते हैं। और फिर ये भी होता है कि वो बताते हैं कि हमारे पास है जरगमाल है, 2 पैसे वरना उसको मार देंगे, और उसके पास चीज ही कोई नहीं, तो वो फिर मजीद ये नहीं। अच्छा, अब मंडी बहाउद्दीन में गया, मैं हैरान हो गया, वहां पे इतने खूबसूरत खेत हैं, और वहां पे लोगों का जज्बा ये है कि वो गुड़ उन दिनों बन रहा था, तो वो मतलब इतने फराख दिल में गया, और इतने गुड़ वो वैसे ही मतलब है कि मेहमान नवाजी में दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, यार इतनी अच्छी आपके फसलें हैं, आप यहाँ पे, आपको रोटी का मसला, तो भूखे तो नहीं आप मरते, तो क्या जरूरत है फिर ये करने की? और आप उन लोगों को भी जानते हैं जो टर्की में जाके जेलों में रहे, और कोई अपाहज हुआ, कोई कुछ हुआ। अब उनका आप जवाब सुने कि जी डंकी लगाने जाना तो एक दफा जरूर है, जो पहुंच गए तो गाजी, जो मारे गए तो शहीद, ला हौल वला कुव्वत। यानी वो इस तरह की मौत को यानी शहादत समझते हैं, यानी जाना हर सूरत है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे ये लॉन्च का आपने जिक्र किया, ये लोग जो सेंट्रल मिडिल ईस्ट जाते हैं वहां मरते हैं, फिर यहां से मलेशिया लेके जाते हैं एजेंट्स, वहां ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां ये रास्ते में तूफान आए तो मरते हैं। अच्छा, अब ये वहां चले, पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या होता है? और कई जगहों पर रातों को चलते हैं और दिन में छुपते हैं। बहुत खौफनाक कहानी है जी, ये हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं बहुत जंगलों में चलते हैं, और फिर रास्तों में जो उनके साथ सलूक होता है, गैर इंसानी सलूक, कूड़े के जो ड्रम है उसमें उठा के ये खुराक तलाश करके खा रहे होते हैं, वापसी का इनके पास पैसा नहीं होता, बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, वहां चले, मैं कह रहा हूँ बिलफर्दे माहौल, गैर कानूनी तरीके से आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या होता है? मैं आपको बरताने की मिसाल देता हूँ। वहां पे आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है, लीगल नहीं है, डॉक्टर्स, आप वैसे तो मतलब डॉक्टर्स फ्री है, हेल्थ फ्री है, लेकिन अब इलीगल लोग हैं, ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। अच्छा, डॉक्टर के पास अगर जाएंगे और कोई अगर किसी ताल्लुक की वजह से इलाज करने पे आमादा होगा, तो उसकी फीस वो कम से कम 100 पाउंड लेगा या 80 लेगा। आपके पास होते वहां पे बोरियां उठाते हैं सारा दिन, तो मुश्किल से मर के इन्हें को 25 पाउंड देता है। और अब होम ऑफिस इतना सख्त हो चुका है कि वो छापे मार रहा है, और जो स्टोर वाला इन गैर पाउंड उसको जुर्माना हो जाता है। लोगों को यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदार अल्टीमेट हमारी रियासत ही है। देखिए, लोगों को वो सब कुछ मिले, आगे बढ़ते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट की इस पर बात कर लेते हैं, जिन बातों की कल महरूमियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल आर्टिकल 9 की बात की, सिक्योरिटी ऑफ मैन, आर्टिकल 14 की बात की, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 38 की बात की कि बुनियादी जरूरियात और फलाह बहबूद। कई साहब, जिन आर्टिकल्स का जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट ने किया, अगर हुकूमत इनको पूरा नहीं कर रही, हुकूमत किसी को जवाब दे है? शायद ये सबसे दिलचस्प बात हुई है कि जब हम ये कानून की बात करते हैं तो आज नाज़रीन को सादा उर्दू में पहले ये बताते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, जो 73 के आइन में लिखे हुए। ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आर्टिकल 9 की बात की, इसका उर्दू में तर्जमा करें तो ये कहती है कि किसी को जिंदगी और आजादी से आप महरूम नहीं कर सकते, ये 9 है। अब 14 और आगे बढ़ते हैं, इंसानी वकार जो है वो इनवायोलेबल है, उसे आप उसको वायोलेट नहीं। अब इंसान एक बावकार जिंदगी क्या चाहती है आपसे, वो लवाजमात देखने। अब ज्यादा कंक्रीट बातें, मियार जिंदगी को बुलंद करेंगे, इर्तिकाज दौलत को खत्म करेंगे। इर्तिकाज दौलत कैसे खत्म करेंगे? अमीरों को टैक्स लगा के और गरीबों तक पैसे। यहाँ क्या हो रहा है? गरीबों को टैक्स, डिस्क्रिमिनेशन, गरीबों को टैक्स और अमीरों को ये आइन की आर्टिकल कह रही है कि इर्तिकाज तमाम शहरियों को आपने नौकरी देनी है। अच्छा, जिन शहरियों को आप नौकरी नहीं दे रहे, ये आइन पाकिस्तान कहता है, ये वो राइट्स हैं जो 73 के आइन में दिल। अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे तो आपने सोशल सिक्योरिटी देनी है, सोशल इंश्योरेंस देनी है हर आदमी को, भले वो रियासत का नौकर है या नहीं है। और उसके बाद आगे चल के इसी आर्टिकल 38 की जो डी है क्लास, वो ये कहती है कि आपने बुनियादी जरूरतें, उन बुनियादी जरूरतों को बाकायदा एलेबोरेट की है। आपने रोटी देनी है, कपड़ा देना है, मकान देना है, सेहत की सहूलियात देनी है और तालीम देनी है। अब मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है तो अब इसका मतलब ये है कि बड़ा सही उन्होंने टेकअप किया। वो कह ये रहे हैं कि ये चीजें आपने देनी है। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये है हमारा आइन,
یہ ہے ہمارے جو لوگوں کے رائٹس اور جو نظم و نسق ہے معیشت کا. اب IMF, ورلڈ بینک, واشنگٹن ڈی سی ہماری معیشت چلانے والے تو اس آئین کے تابع نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک سوال ہے جو میں چھوڑے جاتا ہوں, سپریم کورٹ جو ہے فاضل عدالت بتائے یا اگر یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی اور آپ نے ایک ایسا نظام لاگو رکھ چھوڑا ہے جو ان تمام سارے رائٹس کو وایولیٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ کی حکومت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں, الیکشن والی پٹیشن تو پیچھے رہ جائے گی, پہلے تو اس پہ کوئی بات کرے. کلاسر صاحب, سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں عقل واشنگٹن سے آتی ہے, واشنگٹن والے کہیں تو سبسڈی بھی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ سوچ ہمارے ہاں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ ہم نے جو بھی کسی سے ڈکٹیشن لینی ہے وہ واشنگٹن سے آئے گی, جو ہدایات آئیں گی وہاں سے آئیں گی, اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی نظام, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن لوگوں کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. شاہجہ, کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ اور بھی میرا خیال اچھی باتیں کی ہیں, میں آپ کے اس پہ بات کرتا ہوں. کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے ہندوز کے ٹیمپلز کو آگ لگائی تھی ان پہ بھی بلاسفیمی ایکٹ کے تحت مقدمے درج کیے جائیں کہ کسی بھی مذہب کی توہین ہے اس کو بلاسفیمی ایکٹ کے تحت کریں. میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بہت بڑا ایک ان کی آبزرویشن ہے, ایک اس کو فیصلہ کہیں جو پاکستان کے لیے ایک فار ریچنگ ہے. اس میں اگر آپ کے ہندوز ہوں, آپ کے سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کرسچن مسیح ہمارے بھائی ہوں یا جو بھی ہوں, ان کے گھروں کو آگ لگانا, ان کے مذہبی مقامات کو آگ لگانا, میں سمجھتا ہوں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا بولڈ ایک ان کی ججمنٹ ہے یہ, اور اسی کے تحت ان پہ بلاسفیمی کے مقدمے ہونے چاہیے جنہوں نے ان کے جا کے لڑکانہ وغیرہ میں ٹیمپل جلائے ہیں. اب میں بات کروں جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی ایک اہم بات ہے. اگین انہیں لائٹر ٹون, وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے. تو سر یہ روٹی کپڑا مکان جن لوگوں کو ملنا ہے مل رہا ہے. اس ملک کے بیوروکریٹس کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملا تو آپ بتا دیں. اس ملک کے سیاستدانوں کو نہیں ملا روٹی کپڑا مکان تو آپ بتا دیں. اس ملک کے فوجی جرنیلوں کو نہیں ملا, اس ملک کے ججز کو نہیں ملا, یا کوئی اور وہ طبقات جو وہاں سے وہ ٹیکس سے ہمارے ٹیکس سے سیلریز لے رہے ہیں اور عیاشاں کر ان کو نہیں ملے تو پھر بتائیں ریاست تو کام کر رہی ہے. ہاں یہ اپنے اپنے اس کی بات ہے, مقدر کی بات ہے. جس کے پاس پاور ہے وہ ڈنڈا ہے, ریسورسز ہیں, جنہوں نے گینگ بنا لیے ہیں, جو انہولی الائنس بنا لیے ہیں, ان کو روٹی بھی مل رہی ہے, کپڑا بھی مل رہا ہے, ان کو مال پانی بھی مل رہا ہے, ان کو سیلریز بھی ملتی ہیں, تنخواہیں بھی ہیں, ان کے سرکاری گاڑیاں بھی ہیں, گارڈز بھی ہیں, ہٹو بچوں بھی چل رہے ہیں. صاحب مجھے بات سخت آ گئی ادھر, ایک وہ آپ روٹی کپڑا مکان کہہ رہے ہیں تو یہ روٹی کپڑا مکان نہیں, ان کو ضیافت ملی ہے, خلت ملی ہے اور مائل ملا ہے, اتنا فرق ہے. اچھا علی کل ان کو ملا ہوا ہے. اچھا علی کل راولپنڈی کی ایک بات قاضی صاحب, یہ میں سوری میں تھوڑا سا ایک قاضی صاحب بڑی ایک سٹوری کرتے رہے اور 3-4 دفعہ انہوں نے کی ہے. میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج اس کو ٹیک اپ کریں گے. چلیں ابھی میں قاضی صاحب سے اس پہ کامنٹ ضرور لینا چاہتا ہوں. اس سے ہٹ کے ہے کہ آج طارق باجوہ صاحب جو ہیں اس کے FBR کے جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ انکشاف فرمایا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ 320 بلین روپیز جس کی ہم سٹوریز کرتے رہے یہاں پہ اسی پروگرام میں قاضی صاحب نے بھی ٹیک اپ کیے ہیں, انہوں نے ٹیکس کی ایگزمپشن دی ہیں جو اس کو SRO جاری کیا 14. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے جو روٹی کپڑا مکان کو ہم رو رہے ہیں یہاں پہ کہ غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں رہا, 320 ارب روپے میں سے انہوں نے 255 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں دیے ہیں. انکم ٹیکس کی مد میں چھوٹ دی گئی ہے ان بڑے بڑے بزنس مینوں کو, کاروباریوں کو, ٹریڈرز کو. یہ مذاق بنا لیا ان لوگوں نے. 255 ارب روپیہ انکم ٹیکس آپ کسی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہاں سے روٹی کپڑا مکان آئے گا؟ قاضی صاحب آپ بتائیں. ڈاکٹر اکرام الحق آئے تھے تو یہ تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ آئینی طور پر یہ رائٹ ہے ٹیکس لگانے کا یا چھوڑنے کا وہ پارلیمان کو ہے, مگر پارلیمان سے یہ رائٹ چلا گیا کیبنٹ کے پاس. اب جو FBR کے چیئرمین دیکھیں, FBR نے 2-3 کام بھی کیے. مثال کے طور پہ اسی FBR میں ایک رپورٹ تیار کی گئی اور انہوں نے کہا جی یہ وہ نام ہے جو پچھلے کئی برسوں سے بینیفیشری ہیں, یہ جو لے رہے ہیں جو SROز کے ذریعے ٹیکس ایگزمپشن, مگر وہ کیبنٹ نے یا جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ اس نے نہیں مانگے, نہ میڈیا کو دیے. اچھا اب FBR چونکہ منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتا ہے تو ہم منسٹری آف فائنانس سے پوچھیں گے کہ جناب یہ اچھا اب یا تو ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے عملی طور پر واپس ادھر چلا جائے. اب پارلیمنٹ بھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتی, پارلیمنٹ بھی اس رائٹ کی بات نہیں کرتی. تو یہ اب انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو اگلا ٹیکس لگے گا 2014 اور 15 کا جو بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ میں یہ لوگ جو SROز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں اور کچھ تقریباً 115 ارب روپیہ کم ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی. اور یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے بریک لینی ہے. کلاسر صاحب پروگرام میں وقت ناظرین ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بعد خوش آمدید. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب موجود ہیں. ان سے وزیر اعظم کے دورہ ایران کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیسا رہا. بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب. بتائے گا کہ کیسا رہا وزیر اعظم کا دورہ ایران؟ میرا خیال یہ دورہ بہت مفید اور کامیاب تھا کیونکہ ایرانی قیادت خاص طور پہ صدر اور رہبر سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں یہ اعادہ کیا گیا کہ دونوں ممالک نہ صرف ہمسایہ ہیں، اسلامی ہیں، بہت تاریخی روابط ہیں، تو ان کے تعلقات خصوصاً تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کیا جائے. کیونکہ پہلے تو پاکستان اور ایران کی تجارت کافی تھی، لیکن جب سے وہاں پابندیاں لگی ہیں تو تجارت کم ہو کر $2.5 بلین سے صرف 200-250 ملین رہ گئی. اور اس میں جو باقی ہمارے ممالک ہیں ارد گرد، مثلا ہندوستان ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا، لوکل کرنسی، بارٹر ٹریڈ اور وہ آئٹم جن پہ اجازت ہے اور کچھ ریلیکسیشن انہوں نے امریکہ سے لی. تو ہندوستان سے اب بھی تجارت $15 ارب ہے، ترکی سے $30 ارب ہے، چائنا سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی سمجھیں کہ ہم نے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے کہ ایران جب ایسے ملک میں جب اس کو مشکلات ہیں سینکشن کی وجہ سے تجارت جاری رہے. اس کے بعد ایران گیس پائپ لائن بہت اہم منصوبہ تھا. 2009 میں اس کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور ہمیں گیس کی اتنی سخت ضرورت بھی تھی اپنے انرجی کے بحران کو حل کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ کام نہیں ہوا. کچھ ٹینڈر وغیرہ ضرور ایشو ہوئے، لیکن اگر 2 سال کے اندر $1.25 ارب کا کاسٹ تھی اس کی، اور وہ کاسٹ ہمیں 2 سال میں واپس مل جاتی. اچھا 2012 میں جب اچھا سر فرمائیے گا کہ ایرانی صدر نے وہاں پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو کنسرنز کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ دونوں ملکوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور ریجن کے دوسرے ممالک کو انہوں نے کہا ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے اگینسٹ دہشت گردی، اس پر کیا ہمارا جواب کیا تھا، رد عمل کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری گفتگو کا ایک فوکس تو یہ تھا کہ اقتصادی تعلقات بحال ہوں اور اس پہ گیس پائپ لائن کو بھی ریوائیو کرنے کا اور تجارت بڑھانے کا وہ ہو گیا. تیسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ بارڈر سیکورٹی اور دہشت گردی کا. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہاں کچھ واقعات ہوئے بارڈر پہ، وہاں پہ کچھ سیکورٹی گارڈ کڈنیپ ہوئے، اس سے پہلے ان کی پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملے پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کی پشپنائی سے ہو رہے ہیں، جو افغان کے اندر کچھ گروپس ہیں جو ان کے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو MOU سائن ہوا ہے اس میں میکنزم اسٹرینتھن کرنے ہیں جس سے اس چیز کا مدافعت بھی کی جا سکے اور اس کا ازالہ بھی کیا جا سکے. اچھا سر، افغان مہاجرین کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں آج ایک اس میں آپ کی بھی کامنٹ پبلش ہوا ہے. سو یہ جو آگے جو خوف ہے وہاں پہ چھپ رہا ہے، ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں کہ یعنی افغان مہاجرین کا جو آنا ہے، اور پھر یہ بھی اس میں چھپا ہوا کہ اب وہ ٹف پالیسیز لا رہی ہے حکومت ان کے لیے؟ نہیں، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 17 لاکھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ مہاجرین ہیں، کوئی 1.25 لاکھ جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں ملک میں، لیکن ہمارے پاس ان کا ریکارڈ اب نہیں. تو یہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ افغانستان میں الیکشن ہو جائے، امن و امان بحال ہو جائے، تو جون 2015 تک ان کو ہم نے دی ہے اجازت رہنے کی. لیکن ظاہر ہے کہ اس دوران میں ان کو آہستہ آہستہ ریپیٹریٹ ہونا چاہیے، خصوصاً علاقوں میں جن میں حالات بہتر ہیں. تو پچھلے 25-30 سال سے ہمیں ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNHCR امداد کرتے رہے ہیں خوراک کے ذریعے اور ذریعے سے، تاکہ ان مہاجرین کیمپوں کو ہم رکھ سکیں. اب پچھلے کئی سال سے ہمیں بیرونی امداد اس کام کے لیے نہیں مل رہی اور ہم نے انہیں کہا بھی ہے کہ آپ کو بین الاقوامی برادری کو اس مدد کرنی چاہیے. لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ افغانستان میں اگر حالات تبدیل ہوئے، خاص طور پہ اقتصادی طور پر، جب ISAF کی فورسز جائیں گی تو شاید اس سے بے روزگاری بڑھے، کیونکہ وہ خرچے جب کم ہوں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی. اس کے لیے ہم بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں، یعنی جو بارڈر ہمارا ہے اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کریں، لوگ آسانی سے آ جا سکتے ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے. تو وہاں ویزا سسٹم ہو، پرمٹ سسٹم ہو، بایو میٹرکس ہو. اس پہ افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر کمیشن ہے اس کو فعال کیا گیا ہے اور وہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ پالیسی سامنے. اچھا جی، آخری بات یہ کہ بوکو حرام کا یہ جو واقعہ یہ جو نائجیریا کا ہے، بوکو حرام جو کچھ کر رہی ہے، اس پر ہمارا یعنی آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سب کچھ شریعت کے نام پہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ؟ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کنڈیمیبل ہے کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی جو اسکول میں پڑھتی ہیں ان کو اس بنا پہ کڈنیپ کرنا کہ آپ مغربی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے سال پہلے اس وقت کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کی آپ کو چین بھی جانا پڑے. علم حاصل کرنا تو آپ کی اسلامی فرض ہے.
صحیح. دوسرا یہ کہنا کہ بچہ مغربی تعلیم اگر وہاں آپ انگریزی یا فرینچ سیکھ رہی ہیں یا میتھمیٹکس پڑھ رہی ہیں سائنس، تو مغربی کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ ڈبل اس میں ہے کہ ایک تو بچوں کا اور ایک یہ تعلیم کے خلاف مہم چلانا. یہ بہت افسوسناک ہے اور خدا کرے کہ پوری بین الاقوامی برادری اس میں مل کر اس کا ازالہ کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اگر سوال کی اجازت دیں اگر مجھے تھوڑی سی. کلاس صاحب بریک کا وقت ہے. چلے ٹھیک ہے، پھر مجھے بریک لینی ہے. بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. الیکشن کو 1 سال ہو گیا. 199 پٹیشن تھی جن کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، جبکہ قانون کے تحت 3 مہینوں میں فیصلہ آنا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق 3 مہینوں میں فیصلہ آ جاتا تو دھاندلی کا شور ہی نہ مچتا؟ شاید یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک یہ سٹوری ہے. جو کچھ ڈیٹا میرے پاس ہے کہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور میں اس کو ابھی بیٹھ کے انالائز بھی کروں گا آپ کے سامنے، کہ اگر آج سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان ایک پولیٹیکلی طور پر اس کا شکار ہے، ڈسٹیبلائزیشن کا شکار ہے، تو اس میں الیکشن ٹریبیونلز کا بڑا اس میں کردار ہے، حد ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال گزر گیا ہے، جو میرے پاس ڈیٹا ہے پورے 1 سال بعد، کہ جب ان کے الیکشنز ہوئے تھے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو انہیں ٹریبیونل بنائے تھے، جن لوگوں کے اعتراضات تھے کہ ہمارے یہاں کہ ہمارے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے یا غلط ریزلٹ ہے یا جو بھی ان کی شکایات تھیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں اور وہاں پہ فیصلے کروائیں. اور باقاعدہ قانون کے تحت اس وقت دعویٰ کیا گیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں اور پورے کا پورا اس کو ختم کرنا ہے. اب جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس ملک میں جب الیکشن ہوئے 2013 میں 11 مئی کو لاسٹ ایئر، تو اس کے بعد کچھ 410 کے قریب وہاں پہ الیکشن پٹیشنز انہوں نے ڈالی تھی جس میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے. اور ہر امیدوار کا یہ کہنا تھا جو ان کے پاس گیا الیکشن ٹریبیونلز کے پاس کہ ہمارے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے. 410. اب ان 410 کو ڈیل کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے 14 یہاں پہ ٹریبیونلز بنائے گئے تھے، اور جس میں سب سے زیادہ یہ پنجاب میں تھے 5 تھے، اور پنجاب میں 177 کے قریب اعتراضات آئے تھے، دھاندلی کی شکایتیں تھیں کہ پنجاب میں 177، سندھ میں 3 تھے اور وہاں پہ 83 کے قریب آئی تھی، وہاں پہ شکایات آئی تھیں. اچھا کے پی کے میں یہ 3 ٹریبیونل سے اور 68 کے قریب شکایات تھیں. بلوچستان میں 3 وہاں ٹریبیونل تھے اور 72 شکایات آئی تھیں. اب 1 سال بعد ان کا کام یہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنا تھا. 1 سال بعد 410 میں سے 199 ابھی پٹیشنز باقی ہیں دھاندلی کی جو ہیں. 199 پہ فیصلہ نہیں کر سکے، جو لنگر آن کرتا رہا ہے، جس سے ابھی تک وہ اعتراضات باقی ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جس میں سے پنجاب کی 97 ہیں. پنجاب کی 95 کے قریب ابھی نہیں ہوئی، باقی ہوئی ہیں. 211 پہ فیصلہ ہو چکا ہے، 199 پہ نہیں ہوا. جو سب سے اچھا کام اگر کسی نے کیا ہے یہاں پہ اگر ٹریبیونلز نے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے، وہ کے پی کے ہے کہ کے پی کے میں 3 وہاں ٹریبیونل تھے اور 72 وہاں شکایات تھیں. انہوں نے وہاں پہ اب ساری وہاں پہ 3 تھی، 68 کے قریب شکایات تھی. کے پی کے میں صرف 11 بچ گئی ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی کا سپیڈی کوئی کام ہوا ہے تو کے پی کے کا جو الیکشن ٹریبیونل سے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں ریشو بہت بڑی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے فیصلے نہیں کیے. اگین پنجاب میں نہیں پڑے ہوئے. 199 ابھی بھی دھاندلی کی شکایات پہ فیصلے نہیں کیے. اگر یہ فیصلے کیے جاتے لا کے اندر رہتے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن نہ ہوتی. نہیں تو کلاس صاحب تو الیکشن ٹریبیونلز پر کوئی قانونی سزا لاگو نہیں ہوتی اپنا فیصلہ بر وقت نہ کرنے پر، اپنا کام بر وقت نہ کرنے پر. ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اب اس میں قانون میں یہ تو لکھ دیا گیا کہ اگر آپ نے 3 مہینے میں یہ کام نہ کیا آپ کو کرنا چاہیے، ساری بائنڈنگ تھا. یہ قانون یہ کچھ نہیں کہتے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا آپ کے لیے سزا ہوگی. اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ نالائقی ہیں، آپ اپنا کام پورا نہیں کر رہے، ود ان ٹائم لمٹ ٹائم فریم آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، قانون اس پہ خاموش ہے، لہٰذا ان کی مرضی ہے. ہاں یہ قانون کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے میں کرنا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے 3 مہینے بعد کیا کرنا ہے، اس کا قانون سب خاموش ہے. اب کیونکہ یہ بھی سارے آنریبل ججز ہیں، ہم اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، تو ادروائز ہمیں بھی گھسیٹا جا سکتے کہ حضور ادھر آپ تشریف لیں، ہماری شان میں گستاخی کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں.
हाँ, इन पे कानून तो शायद लागू हो ना हो, आप पे मेरे ऊपर जरूर लागू होगा कि आपने बैठ के क्यों हमारी शान में गुस्ताखी फरमाई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि कानून को थोड़ा सा एक्टिवेट करें कि 3 महीने में जो जजेस जो बैठे ट्रिब्यूनल्स में या दूसरे लोग हैं वो अगर नहीं पूरा कर सकते अपना काम तो उनकी क्या पनिशमेंट है। किसी का अलाउंसेस कम कर दें, किसी की सैलरी आप रोक लें, या किसी को थोड़ी सी कुछ डिमोट कर दें, या कुछ उसका थोड़ा सा कुछ और थोड़ी सी उसको टोकन सजा दे दें। इन सजाओं का कंसेप्ट जब तक नहीं आएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल उसमें किया है, तो ये मेरा ख्याल टाइम पे फैसले नहीं करेंगे। अगर ये फैसले करते तो आज इमरान खान, पीपल्स पार्टी और ये आपस में लड़ ना होते, नवाज शरीफ साहब के धांधली हुई है नहीं। आप कह सकते थे कि जितनी पिटीशन आई हैं और जितनी पिटीशन चाहिए हमने सबको एड्रेस कर दिया है, और बहुत सारे हल्कों में ये दोबारा वोटिंग हुई है, बहुत सारे एमएनए बने थे उनको हटा के नए लोग आ गए उनकी जगह, और किसी ने एतराज नहीं किया उस पर। बिल्कुल शफाफ होता। आगे बढ़ते। सॉरी क्लास्टर साहब, जब शफाफ इलेक्शन होते हैं ना, जो हमारे यहाँ सियासतदानों का ख्याल है कभी नहीं हुए 70 के बाद, तो फिर पिटीशन भी वक्त पे हो जाती है, लिहाजा कहीं बुनियाद पीछे होती है। बहरहाल मैं आगे एक बढ़ता हूं स्टोरी की तरफ। कल बहरहाल एक अच्छा काम किया सिंध हाई कोर्ट ने, उनके चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने एक एक्शन लिया, और एक वकील ने मूव भी किया था कि वहां पे ठट्ठा और सजावल में फिर एक दफा एक वबा फूटी है, रुबेला वायरस है, ये जर्मन मीजल है और ये प्रिवेंटेबल है। इसमें क्लासर साहब 48 बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। अब आप आइन की बात करते हैं और आइन के हुक्म की बात करते हैं। ये सिंध जहां पे ये वाकयात बार बार हो रहे हैं, इससे पहले आपने वो ड्राउट देखी जिसकी वजह से अभी तक लोग बाहर बैठे हुए हैं। अभी ये जो अच्छा कितना सितम जरीफी की बात है क्लासर साहब कि ये आइन जो बना तो सिंध का ही वो सपूत और लीडर था जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने ये आइन बनाया और जिन्होंने इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत की, और जितनी शिकें ये उन्होंने डाली थी। और सितम जरीफी ये भी है कि उन्हीं की जो एक पार्टी है उसकी हुकूमत वहां पे है। और इसमें अब मामला क्या है? मामला यह है कि इसमें वैक्सीन की दो चाहिए डोजेज, एक डोज 600 रुपए की आती है, 1200 रुपए से ये मौतें, ये 48 बच्चों को अगर आप 1200 से ज़रब देके देखें तो चंद रुपल्ली लगते हैं इन 48 जिंदगियों को बचाने के लिए। और आइन ये बाइंडिंग करता है इनके लिए कि जनाब ये करें, इन्हें सारे याद हैं। अब बाकी के जो इनके राइट्स हैं, जी हमारा इलेक्शन ठीक करवाएं, हम जो है धांधली होगी बड़ी इसको कोई आदमी कोर्ट नहीं करता किसी टीवी शो में बैठ के। जिन आइन की आर्टिकल्स की आज सुप्रीम कोर्ट ने बात की। और ये भी एक सवाल उठता है, जिस तरह अभी शाजिया कह रही थी ना, अगर ये अपना काम नहीं करते तो इनके लिए क्या है। तो अगर मेरे ख्याल में एक बात तो हम तय कर सकते हैं कि अगर ये आइन की इन शिकों को पे अमल नहीं हो रहा तो फिर सेफली हम ये तो कह सकते हैं ना कि हुकूमत गैर आइनी है। और अगर हुकूमत गैर आइनी है तो फिर गैर आइनी हुकूमत में का क्या सुप्रीम कोर्ट को उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इस पे जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगा। जी काजी साहब, आपने बड़ी मेरा ख्याल है फिर भी दुखी यादें याद दिला दें। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने, अब ये देखें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी या रूलिंग एलीट क्या सीखती है। आपको याद होगा बकायदा हमने ये विफाकी मोहसिर ये सलमान फरूकी साहब, इनकी रिपोर्ट हमने शेयर की थी जो कैबिनेट को भेजी गई थी राजा प्रोफेसर साहब को, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में यहाँ से 800 बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से उनकी कैसे यहाँ पे अमवात हुई थी। बकायदा 6 पेजेस की रिपोर्ट हमने इसी प्रोग्राम में शेयर की थी। उस पे भी किसी एक को सजा नहीं दी गई आज तक। 800 बच्चे इस मुल्क में मरे हैं और किसी को कुछ पता नहीं। आज आप बता रहे हैं 40 मजीद मर गए हैं। इनको वैक्सीनेशन की कोई जरूरत है काजी साहब, इस तरह की जो इस रूलिंग एलीट को दी जाए, इस ब्यूरोक्रेसी को दी जाए, जो वहां पे हमारा जो डिलीवर करने वाला तबका आते हैं, ऐसी वैक्सीनेशन हो जो इनको कोई थोड़ा सा इंसान दोस्ती पैदा करे, इनके अंदर कोई थोड़ी सी फर्ज शनासी पैदा करे। ये जो तनख्वाह लेते हैं, पक्ष प्रिविलेज लेते हैं, उनको हलाल करके खाने की इनके अंदर सेंस पैदा करे कि ये लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। ये खुद मतलब वही सलमान फरूकी साहब जो रिपोर्ट लेके गए थे कैबिनेट में कि जनाब ये फलां लोग जिम्मेदार हैं, पैसा नहीं आया, ये हुआ है, और यहाँ चिकन पाक से बच्चे मरे, पंजाब में भी मरे और वहां पे भी मरे। तो मसरूफ का हाथ चढ़ा, उन्होंने 46 लाख रुपए ईदी ले ली थी, वो हमने पिछले दिन स्टोरी की थी। तो ये तो लोग खुद इनका पेट नहीं भरा, अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरी इनके अपने पेट नहीं भर रहे, अब उसका क्या इलाज है आपके पास? अच्छा, इसकी जो मैं समझता हूँ, इसमें मेरा कहना ये होगा कि एक तो ये कि लालच की ज़ाहिर है ये एक बीमारी बन जाती है, ये एक बीमारी बन जाती है कि लालच की इंतहा। अरुंधति राय ने बड़ा खूबसूरत एक लिखती है, बहुत खूबसूरत लिखती है। उन्होंने कहा कि जो मेरी जिंदगी पर और दुनिया के अरबों यानी वर्किंग क्लास लोगों की जिंदगियों पर बराह रास्त फैसले असरअंदाज होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो IMF है, वो वर्ल्ड बैंक है। उन लोगों को इलेक्ट कौन करता है? उन बंद दरवाजों के अंदर जो फैसले मेरे मुस्तकबिल तय कर रहे हैं, कौन इलेक्ट करता है? और वो मुंतखब कौन करता है और वो जवाबदेह किसको होते हैं? एक तो ये।
دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک امریکی کا ہمارے بارے میں بڑا یعنی انڈیا کی یعنی آج وہ فیئر ویل بھی دے رہے ہیں اپنا ڈنر سونیا گاندھی دے رہی ہیں منموہن سنگھ کو، ان کی کمپیرزن کر لیں. اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یہاں پہ جس رولنگ جو اشرافیہ، یہ اس یقین سے محروم ہے جو مستقبل میں ہوا کرتا ہے. اچھا بھارت میں ایسا نہیں ہے، وہ ان کو اپنے مستقبل پہ ایک یقین ہے، وہ ایک اعتماد ہے، ان کو یقین ہے کہ انڈیا از ہیئر ٹو اسٹے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے، عام پاکستانی کو یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک مطلب رہے گا. رولنگ ایلیٹ اچھا اب جب اس کو یہ یقین نہیں ہے، وہ ایک عدم تحفظ کا جیسے قائد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اور ہماری شامت کسی وقت آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے نکال کے باہر. اب اعتزاز احسن کل فرما رہے تھے کہ برطانیہ میں یعنی جنوبی ایشیا کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیسرے بڑے سرمایہ کار ہیں برطانیہ میں. اچھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے یعنی جو تیسرا بڑا سرمایہ دار ہے برطانیہ میں وہ نواز شریف. انہوں نے اپنے دعوے کی کچھ تصدیق کے لیے کچھ ثبوت بھی دیا. اعتزاز احسن نے سینٹ میں یہ کل کہا، اب یہ ان کا کام ہے نواز شریف کا وہ تصدیق کرے یا تردید کرے، لیکن یہ تو درست ہے نا کہ ان کی انویسٹمنٹ برطانیہ میں ہے. اب اپنی انویسٹمنٹ جب وہ یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مستقبل پہ یقین نہیں ہے. ان کو مستقبل پہ یقین نہیں ہے. بالکل. لیکن میں ایک بات یہاں کلاسر صاحب اس کے ساتھ ہی میری سٹوری بھی بھگت جائے گی. یہ کل جو آئے ہیں ایگزٹ پولز، اس میں پھر ظاہر ہے ایک بے شمار پیسہ اور دھن دولت لگا دیا مودی کو جتانے پہ انہوں نے. تو یہ بھی ذرا ایک دو رخی دیکھیں. ایک تو انیک نے بات کی بڑی اچھی کہ نان الیکٹڈ بینکرز دنیا کو چلا رہے ہیں. بھائی جن سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے ان کو تو ہم نے الیکٹ کر رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں آئین کی ایک کتاب بھی پکڑا رکھی ہے، میں ان سے تو نہیں پوچھ سکتا، انہی سے پوچھوں گا. اب انڈیا کا معاملہ دیکھ لیں. کل جاوید نقوی صاحب نے لکھا کہ انڈیا میں کی حالت یہ ہے کہ ہر 16 منٹ کے بعد ایک جرم ہوتا ہے اچھوت کے خلاف. ہر روز 4 سے زائد اچھوت عورتوں کا ریپ وہ کرتے ہیں جو انہیں اچھوت سمجھتے ہیں، اور ہر ہفتے تقریباً 16 اچھوت قتل ہوتے ہیں اور 6 اغوا کر لیے جاتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مودی جیسا اب یہ IMF، ورلڈ بینک، کارپوریشنز، ان کے ایجنڈے پہ جناب مودی صاحب تشریف لائے. اور کل میں ان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اتنا اب تو ان کی $4.9 بلین تو انویسٹ ہو رہا ہے اس میں، مگر وہ کہہ رہے ہیں جو اصل انویسٹ کیا گیا ہے ان کو لانے کے لیے وہ کتنا ہے. اور اس میں ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ اور یہ جو ارون دتی رائے کی بات کریں، ان کے خدشات درست ہیں کہ یہ ولنریبل جو ان کی آبادیاں ہیں جس میں مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں اور لوور کاسٹ کے ہندو ہیں، یہ ایک طرف تو اور ولنریبل ہو جائیں گے کیونکہ ہندوتا اور اس کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں. تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ انہوں نے آ کے جو ستم توڑنے ہیں جس کے باعث ان کی یہ نوکری لگی ہے، جس کے باعث انہیں یہ وزارت عظمیٰ مل رہی ہے، دنیا کے سب سے بڑی آبادی کے اوپر حکمرانی مل رہی ہے، کہ انہوں نے اسی طرح پھر نچوڑنا ہے انہی ملٹی نیشنلز کے لیے، انہی کارپوریشنز کے لیے، ان کی ورکنگ کلاس کو. میرے خیال میں اس کی اب وہ متحمل نہیں ہو سکتے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انا ہزارے جیسی جو تحریکیں ہیں جو پہلے تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی اور وہ مومبتیوں والی اور شگل سوسائٹی کی تحریکیں ہیں نا، ابھی غیر شگل سوسائٹی کی اور ان سول سوسائٹی کی تحریک ابھی دیکھی نہیں انہوں نے. جس نے نان سول سوسائٹی کی وہ تحریک اٹھی تو پھر کہانی اور ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے. ناظرین ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.